السلام علیکم، یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیوز سے اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شاہد افراز خان۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ شی جن پنگ کی قومی دفاع اور فوجی تعمیر میں قانون کی حکمرانی کی سطح کو بہتر بنانے کی تاکید۔ وانگ یی کی یورپی یونین کے نمائندہ اعلیٰ برائے خارجہ امور اور سیکیورٹی پالیسی کے ساتھ ٹیلی فونک بات چیت۔ انسانی حقوق کونسل میں افغانستان کے مسئلے پر چین کا موقف۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 7 مارچ کو سی پی سی کی مرکزی کمیٹی کے جنرل سیکرٹری، چین کے صدر مملکت اور مرکزی فوجی کمیشن کے چیئرمین شی جن پنگ نے 13ویں قومی عوامی کانگریس کے 5ویں اجلاس میں پیپلز لبریشن آرمی اور مسلح پولیس فورس کے وفد کے گروپ اجلاس میں شرکت کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ قانون کے مطابق فوج کو منظم کرنا ہماری پارٹی کے لیے فوج کی تعمیر اور انتظام و انصرام کا بنیادی طریقہ ہے۔ نئے دور میں پارٹی کے فوج کو مضبوط بنانے کے ہدف کو حاصل کرنا ناگزیر ہے۔ فوج کو قانون کے مطابق چلانے کی حکمت عملی پر عمل درآمد، قومی دفاع اور فوجی تعمیر میں قانون کی حکمرانی کی سطح کو بہتر بنانے اور فوج کو مضبوط بنانے کے مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے مضبوط قانونی ضمانت فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ شی جن پنگ نے نشاندہی کی کہ گزشتہ 1 سال میں پوری فوج نے سی پی سی کی مرکزی کمیٹی اور سینٹرل ملٹری کمیشن کے فیصلوں اور ہدایات پر سختی سے عمل کیا ہے، 14ویں 5 سالہ منصوبے کا ایک اچھا آغاز حاصل کیا ہے اور پارٹی اور ملک کی ترقی کے لیے مضبوط تعاون فراہم کیا گیا ہے۔ شی جن پنگ نے اس بات پر زور دیا کہ نئے دور میں فوج کو مضبوط کرنے کے پارٹی کے نظریے کو عملی جامہ پہنانا، نئے دور میں چینی خصوصیات کے ساتھ سوشلسٹ قانون کی حکمرانی کو نافذ کرنا اور چینی خصوصیات کے ساتھ فوجی حکمرانی کا نظام بنانا ضروری ہے۔ فوج پر پارٹی کی مکمل قیادت کو برقرار رکھنا اور چینی خصوصیات کے ساتھ فوجی حکمرانی کے نظام کے قیام پر عمل کرنا ضروری ہے۔ برطانوی مصنف اور سیاسی مبصر کارلوس مارٹینز کے مطابق ہمیشہ کی طرح اس سال بھی 2 اجلاسوں کے ذریعے کیے گئے فیصلے چینی عوام کے خیالات اور توقعات کی عکاسی کریں گے۔ چین کے 2 اجلاس قانون کی حکمرانی پر مبنی سوشلسٹ جمہوریت کی ایک شاندار مثال ہیں۔ کوئی ملک جمہوری ہے یا نہیں، اس کی کلید یہی ہے کہ عوام ملک کے حکمران ہیں۔ چین کی حکمران جماعت کا ہمگیر عوامی طرز جمہوریت کا تصور قومی گورننس کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے، جس میں انتخابات، مشاورت، فیصلہ سازی، انتظام اور نگرانی وغیرہ شامل ہیں۔ چین نے اپنے جمہوری نظام کے ذریعے فیصلہ سازی کے عمل میں تمام شعبہ زندگی اور نچلی سطح کو بھی نمائندگی دی ہے۔ کسی ملک کی جمہوریت اچھی ہے یا نہیں، اس ملک کے عوام یہ فیصلہ کرنے میں حق بجانب ہیں۔ رواں سال جنوری میں دنیا کی سب سے بڑی پبلک ریلیشن کنسلٹنگ فرم ایڈلمین کے جاری کردہ گلوبل ٹرسٹ بیرومیٹر رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2021 میں چینی عوام کی اپنی حکومت پر اعتماد کی شرح 91% تک پہنچ چکی ہے، جو دنیا میں پہلے نمبر پر ہے اور گزشتہ 10 سالوں میں نئی بلندی تک پہنچ چکی ہے۔ یہ چینی جمہوریت کی مضبوط قوت کا حقیقی عکاس ہے۔ 7 مارچ کو چین کے ریاستی کونسلر اور وزیر خارجہ وانگ یی نے یورپی یونین کے نمائندہ اعلیٰ برائے خارجہ امور اور سیکیورٹی پالیسی جوزف بوریل کے ساتھ ٹیلی فونک بات چیت کی۔ جوزف بوریل نے یوکرین کی موجودہ صورتحال پر یورپی یونین کے موقف سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت سب سے اہم بات بڑی تعداد میں ہلاکتوں سے بچنے کے لیے جنگ بندی کرنا ہے۔ یورپی فریق مذاکرات کے ذریعے مسئلے کے حل کی حمایت کرتا ہے۔ چین ایک بڑا امن پسند ملک ہے۔ امید ہے کہ چین جنگ بندی کی حوصلہ افزائی کرنے اور فریقین کو مذاکرات اور سیاسی تسویے کے راہ پر لانے میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ وانگ یی نے کہا کہ یوکرین کی صورتحال کے اس مقام تک پہنچنے کا چین کو بے حد افسوس ہے۔ پابندیاں مسئلے کو حل نہیں کر سکتی اور پابندیوں میں اضافہ صورتحال کو مزید پیچیدہ اور گھمبیر بنا دے گا۔ اس وقت فوری ترجیح انسانی بحران سے بچنا ہے۔ چین نے یوکرین میں انسانی بحران کو روکنے کے لیے 6 نکاتی اقدام کو عوامی سطح پر پیش کیا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد عالمی برادری کی مشترکہ فورس کی تشکیل کو فروغ دینا اور یوکرین میں انسانی بحران کی صورتحال کو مزید خراب ہونے سے روکنا ہے۔ وانگ یی نے مزید کہا کہ ہمیں روس اور یوکرین کو بھی امن مذاکرات کی طرف راغب کرنا چاہیے۔ چین نے شروع ہی سے بات چیت کی وکالت کی ہے۔ امید ہے کہ عالمی برادری نہ صرف مذاکرات کو جاری رکھنے بلکہ جنگ بندی، جنگ کے خاتمے اور امن تک پہنچنے کے لیے سنجیدہ مذاکرات کرنے میں روس اور یوکرین کا ساتھ دے گی۔
چین صورتحال کی سنگینی کو کم کرنے کے لیے اپنی بہترین صلاحیت کے مطابق تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ 7 مارچ کو چین کے ریاستی کونسلر اور وزیر خارجہ وانگ ای نے 2 سیشنز کے دوران یوکرین کی صورتحال، بڑے ممالک کے تعلقات اور عالمی انتظام و انصرام سے متعلق 27 سوالات کے جوابات دیے، جو دنیا کے لیے چین کے ذمہ دارانہ رویے کی عکاسی ہے۔ یوکرین کے حوالے سے چین نے 4 نکاتی تجاویز پیش کیں اور امن مذاکرات نیز انسانی بحران سے بچاؤ پر توجہ دینے کی اپیل کی۔ مشرق وسطیٰ میں مکمل امن و امان اور افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے وزراء خارجہ کے تیسرے اجلاس کی تیاری کے حوالے سے چین کا موقف پیش کیا گیا۔ وبائی صورتحال اور موسمیاتی تبدیلی سمیت عالمی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے چین دوسرے ممالک کے ساتھ تعاون کرتا آ رہا ہے، جبکہ وبائی صورتحال میں بیجنگ سرمئی اولمپکس کے کامیاب انعقاد نے عالمی اتحاد کے لیے ایک نئی قوت فراہم کی ہے۔ دی بیلٹ اینڈ روڈ کی مشترکہ تعمیر، عالمی ترقیاتی انیشیٹو کے نفاذ اور RCEP کے نافذ العمل ہونے سے چین عالمی تعاون کے لیے ایک مشترکہ کھلی مارکیٹ تیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ چین امریکہ تعلقات کے حوالے سے چین نے باہمی احترام، پرامن بقائے باہمی تعاون اور مشترکہ مفادات کے 3 اصول پیش کیے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ چین تبدیل ہوتی ہوئی دنیا کے لیے مزید استحکام فراہم کرنے کی جستجو کر رہا ہے۔ حقیقی کثیر الجہتی پر ثابت قدم رہنے اور امن، اتحاد، کھلے پن اور تعاون پر مبنی اصولوں پر قائم رہتے ہوئے چین ہمیشہ سے بنی نوع انسان کے ہم نصیب معاشرے کے لیے دنیا کو استحکام اور مثبت قوت فراہم کرنے کی کوشش کرتا آ رہا ہے اور ایک مشترکہ مستقبل کے لیے دنیا کی تمام مثبت قوتوں کے ساتھ مل کر تعاون کرتا رہے گا۔ اس وقت چین کے 2 اجلاس بیجنگ میں جاری ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 8 مارچ کو خواتین کا عالمی دن بھی منایا جا رہا ہے۔ NPC میں شریک خواتین نمائندوں اور CPPCC میں شریک خواتین مندوبین نے اپنے فرائض کی انجام دہی سے یہ خاص دن منایا۔ اطلاعات کے مطابق 13ویں قومی عوامی کانگریس کے کل 2980 نمائندوں میں سے 742 خواتین ہیں، جو نمائندوں کی مجموعی تعداد کا 1/4 ہیں، جبکہ چینی عوامی سیاسی مشاورتی کانفرنس کے کل 2158 مندوبین میں 440 خواتین شامل ہیں، جو مجموعی تعداد کا 5واں حصہ ہیں۔ 7 مارچ کو اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل نے افغانستان کے بارے میں اقوام متحدہ کی ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق میشیل بیچلیٹ کی رپورٹ پر ایک انٹریکٹیو ڈائیلاگ کا انعقاد کیا۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کے دفتر اور سوئٹزرلینڈ میں دیگر عالمی تنظیموں میں چین کے مستقل مشن کے وزیر چانگ دوین نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے افغان مسئلے پر چین کے موقف کو واضح کیا اور امریکہ پر زور دیا کہ وہ افغان عوام کے نقصان کا ازالہ کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ چانگ نے کہا کہ امریکہ نے افغان مسئلے کا آغاز کیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق افغانستان میں جنگ کے دوران مجموعی طور پر 30,000 سے زائد بے گناہ شہری امریکی فوج کے ہاتھوں مارے گئے یا جنگ کی وجہ سے ہلاک ہوئے اور تقریباً 11 ملین افراد مختلف ممالک میں پناہ گزین ہوئے۔ امریکہ نے اجرت میں غیر ذمہ داری کے ساتھ افغانستان سے اپنی فوجیں واپس بلائیں، جس کی وجہ سے افغان عوام آج تک شدید انسانی بحران کا شکار ہیں اور اس بحران کو کم کرنے کے لیے افغان عوام کی مدد کے لیے اپنی ذمہ داری نبھانے کے بجائے امریکہ نے افغانستان کے قومی اثاثوں کو کھلے عام لوٹا اور افغان عوام کے مصائب میں مزید اضافہ کیا۔ چین نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ فوری طور پر افغانستان کے خلاف یک طرفہ پابندیاں ہٹائے، افغان عوام کے اثاثوں کو غیر مشروع طور پر واپس کرے اور ٹھوس اقدامات سے افغان عوام کو پہنچنے والے نقصان کا ازالہ کرے۔ 7 مارچ کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے کووڈ-19 کے وبائی بحران سے بحالی کے فنڈ کو 13 ارب سے 20 ارب امریکی ڈالر تک بڑھا دیا گیا ہے۔ اس فنڈ کی مدت کو بھی 2023 کے اواخر تک توسیع دی گئی ہے تاکہ ارکان کو وبائی صورتحال سے نمٹنے اور اقتصادی بحالی کے چیلنجز سے نمٹنے میں مدد مل سکے۔ بینک کے سربراہ جن لیچن نے بتایا کہ کووڈ-19 کی وبا نے عالمی معیشت و معاشرت پر تاریخی اثرات مرتب کیے ہیں اور کافی غیر یقینی چیلنجز سامنے آئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بینک دوسرے عالمی اداروں کے ساتھ مل کر وبا سے نمٹنے میں معاونت فراہم کرنے کو تیار ہے۔ ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کا کووڈ-19 کے وبائی بحران سے بحالی کا فنڈ اپریل 2020 میں قائم ہوا۔
پہلے اس فنڈ کی مدت 24 ماہ تھی اور فنڈ کی کل مالیت 13 ارب امریکی ڈالر تھی۔ اب تک اس فنڈ کے تحت کل 11 ارب 50 کروڑ امریکی ڈالر مالیت کے 46 منصوبوں کی منظوری دی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔